شعیب نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 روپے، 2 کپڑے، 2 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا اسے صیام اور ریان سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا پھر تو اسے کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا، اور پوچھا کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3666۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مقام صح میں تھے۔ اسماعیل نے کہا یعنی عوالی کے ایک گاؤں میں، آپ کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ضرور اس بیماری سے اچھا کر کے اٹھائے گا، اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور اندر جا کر آپ کی نعش کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا اور کہا، میرے باپ اور ماں آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت ہرگز طاری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے قسم کھانے والے ذرا تأمل کر۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3667۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد کی اور ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگو دیکھو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مریں گے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی یہ آیت پڑھی، اے پیغمبر تو بھی مرنے والا اور وہ بھی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ راوی نے بیان کیا کہ انصار ثقیفہ بن ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا، دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پھر ابو بکر، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم قریش امراء ہیں اور تم جماعت انصار وزراء ہو۔ اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا
اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم امراء ہیں، تم وزراء ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے، تو اب تم کو اختیار ہے یا تو عمر سے بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر سب لوگوں نے بیعت کی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبادہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں اللہ نے مار ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668۔ عبداللہ بن سالم نے زبیدی سے نقل کیا کہ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، انہیں قاسم نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وفات سے پہلے اٹھی اور آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا اور پوری حدیث بیان کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہی کے خطبوں سے نفع پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دھمکایا کیونکہ ان میں بعض منافقین بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح غلط افواہیں پھیلانے سے ان کو باز رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3669۔ اور بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حق اور ہدایت کی بات تھی وہ لوگوں کو سمجھا دی اور ان کو بتلا دیا جو ان پر لازم تھا، یعنی اسلام پر قائم رہنا، اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں الشاکرین تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3670۔